یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب سوچنے والا سوچے گا، اب سننے والا کہے گا لو عجیب بات نہیں سن رہے ہیں آج ہم، غصہ بھی کوئی اللہ کی نعمت ہے۔ کسی انسان سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے کہ یہ کام میں بھی کر کے دکھاؤں گا، انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کو غصہ آتا ہے۔ مجاہد جو جہاد کرتا ہے، سب سے بڑا عمل جہاد فی سبیل اللہ، وہ بغیر غصے کے ہو سکتا ہے؟ کافر پر غصہ آئے گا تو جہاد ہوگا نا۔ غیرت کا اظہار، بہادری، یہ سارا کچھ غصے سے ڈرائیو ہوتے ہیں۔ غصہ کرتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف کا والکاظمین الغیظ، غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم عمومی طور پہ کرتے ہیں غصہ پی جائیں، غصہ دبا لیں، غصہ چھپا لیں۔ غیظ وہ ہے جو پی لیا جائے، جس کو چھپا لیا، دل میں دبا لیا۔ بندے کو غصے میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں تھی، دل میں نفرت، انتقام، حسد، بغض، کینہ۔ مکمل انسان کون ہے؟ مکمل انسان وہ ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، یعنی اسے جلدی وہ بھڑکتا نہیں ہے، فوری ریئیکشن نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ اس کو حدیث بنا کر بھی کوٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے جب اس کو پڑھا چیک کیا تو یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے مختصر نصیحت کرتے ہیں، مجھے مختصر قیمتی بات۔ آپ نے کیا فرمایا؟ احادیث کے اندر سب سے چھوٹی، اس سے چھوٹی حدیث نہیں ہے ذخیرہ احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے چھوٹا کوئی کلام نہیں ہے۔ وہ اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا کوئی تھوڑی سی نصیحت اور کریں، اب آپ سے بات تو کی ہے تو اب یہ تو نہیں ہے کیا؟ پھر آپ نے فرمایا لا تغضب، 3-4 جملوں کے مرکبات، مختصر ترین حدیث لا تغضب۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر، یعنی اتنی چھوٹی سی بات کے اندر کتنی ساری باتیں ہیں۔ غصہ نہ کر، ساری زندگی کا نچوڑ اسی میں۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب الجلال اور درود و سلام بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ رب العالمین کے ہر انسان پر بے شمار انعامات ہیں۔ سب سے بڑا انعام تو یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی ساری مخلوقات میں سے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بھی بڑی نعمت، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور جب جب انسان اپنے اندر غور کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو توجہ بھی دلاتے ہیں، تو دیکھو میں نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو انسان اپنے آپ کے اندر اس کو جتنی نعمتیں حاصل ہیں، وہ ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ان نعمتوں کا کئی دفعہ غلط استعمال کرتا ہے۔ دیکھنا ایک نعمت ہے، اس نعمت کے درست استعمال کی بجائے اس کے غلط استعمال سے اس نعمت کو وہ اپنے لیے نقصان دہ بنا لیتا ہے۔ بات تھوڑی لمبی نہ ہو جائے، تمہیداً بات ختم کر کے موضوع کسی اور طرف موڑنا ہے، لیکن اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے۔ ہر انسان کو اللہ نے جو خوبیاں اور جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، وہ دونوں طرح سے کام کرتی ہیں، انسان کو فائدہ بھی پہنچاتی ہیں، نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا کی ہے، یہ ذہانت اس کے لیے جہاں فائدے کا باعث ہے نا، اس کو خوبی سمجھتے ہیں ہم، ذہانت کو یقیناً خوبی ہے۔ کہتے ہیں فلاں بندہ بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے۔ اس کو جب بھی نقصان پہنچے گا، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے نہیں پہنچے گا۔ اس کو نقصان کیوں پہنچے گا؟ اس کی سمجھداری کی وجہ سے۔ یہ اپنی سمجھداری میں کوئی الٹا کام کر بیٹھے گا، اپنی ذہانت میں اوور کانفیڈنٹ ہو کے، بڑا ذہین ہے، پڑھا ہی نہیں، پیپر دینے چلا گیا، پیپر کوئی اور آ گیا، پھر کہتا پھرتا ہو جی آؤٹ آف سلیبس آ گیا تھا ذہین۔ اس کی ذہانت اس کے لیے وبال بنی۔ بے وقوف آدمی، بے وقوفی ایک عیب ہے نا، کہتے ہیں بے وقوف ہے، یہ بے وقوفی ہمیشہ اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوتی۔ بہت سارے بے وقوف لوگوں کے لیے ان کی بے وقوفیاں کئی دفعہ فائدے کا باعث ہوتی ہیں۔ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اپنی سادگی کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ سمجھدار لوگ وہ پنگے لے بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور سادہ بے وقوف آدمی اس طرح کا پنگا نہیں لیتا، بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں عیب ہیں اور کچھ چیزیں خوبیاں ہیں، یہ ہمارے اپنے ذہن کے
مطابق ہے. ایک بندہ بڑا خوبصورت ہے, یہ خوبصورتی اس کی خوبی تو ہے, لیکن یہ جب بھی مارا جائے گا, جب بھی کوئی نقصان اٹھائے گا, اپنی خوبی کی وجہ سے اٹھائے گا. جیسا ہم کہتے ہیں کہ شہ سوار ہی گرتے ہیں شہ سوار ہی میدانوں میں. جتنا ماہر ڈرائیور ہوگا اتنا ایکسیڈنٹ کا نقصان خطرہ زیادہ ہے. جتنا ماہر ڈرائیور ہوگا اتنا شدید نقصان کرے گا, اتنا شدید حادثہ کرے گا. جس کو آتی نہیں ڈرائیونگ وہ حادثے کا نقصان بھی نہیں اٹھائے گا. تو خیر بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں, کئی نعمتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا عیب ہے, یہ تو بڑی غلط چیز ہے, یہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن در حقیقت وہ بھی فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے لیے. انہی میں سے ایک چیز کا جس کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ہے غصہ, اینگر. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اب سوچنے والا سوچے گا, اب سننے والا کہے گا لو عجیب بات نہیں سن رہے ہیں آج ہم, بھائی غصہ بھی کوئی اللہ کی نعمت ہے. یہ غصہ تو بڑی مذمت ہے, یہ تو بڑی بری چیز ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے غصہ ایک فطری چیز ہے. غصہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے. اللہ نے انسان کے جسم کے اندر, انسان کے دماغ کے اندر, انسان کی پوری باڈی کے اندر جو بھی ہارمونز کیمیکلز رکھے ہیں, ان سے جو بھی ایموشنز جذبات پیدا ہوتے ہیں, نفرت کے, محبت کے, حیرت کے, مایوسی کے, اداسی کے, پریشانی کے, فکر کے, غم کے, اسی طرح ایک جذبہ ہے غصہ. ایک تو بنیادی بات یہ کہ اللہ کی پیدا کردہ, اللہ کی عطا کردہ کسی بھی چیز کی مذمت نہیں ہوتی. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ فلاں چیز اللہ نے پیدا کی یہ مذموم ہے. اللہ کی ہر تخلیق میں ایک حکمت تو موجود ہے. تو یہ غصہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھا ہے, یہ ایک نعمت ہے. غصہ ہی انسان کو بہت سارے کام کرنے پر ابھارتا ہے. سائیکالوجی بھی کہتی ہے اینگر کریٹیوٹی اس دور میں یہ ایک سبجیکٹ ہے باقاعدہ, کہ بہت سارے لوگوں نے جو تخلیقات کی ہیں وہ اپنے جذبات کے زیر اثر ہی کی ہیں, اور غصے میں انسان نے کئی دفعہ وہ کام کر دکھائے ہیں جو وہ کام عام حالات میں کر ہی نہ پاتا. کسی انسان سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے کہ یہ کام میں بھی کر کے دکھاؤں گا, انسان کب کرتا ہے جب اس کو غصہ آتا ہے. مجاہد جو جہاد کرتا ہے, سب سے بڑا عمل جہاد فی سبیل اللہ, وہ بغیر غصے کے ہو سکتا ہے؟ جہاد بغیر غصے کے نہیں ہو سکتا. کافر پر غصہ آئے گا تو جہاد ہوگا نا. غیرت کا اظہار, بہادری, یہ سارا کچھ غصے سے ڈرائیو ہوتے ہیں. انبیاء کو غصے آتے تھے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا. ایک مسکنسیپشن یا ایک کہنے غلط فہمی, ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا. یہ بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا, لیکن آپ کبھی غصے سے مغلوب نہیں ہوئے, مغلوب الغضب نہیں ہوئے. یعنی غصے کے ماتحت آپ نے کبھی کوئی ایکشن نہیں کیا. ایموشن فطری ہے, مایوسی آتی ہے, دکھ آتا ہے, پریشانی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے وفات پا گئے, آپ کو دکھ ہوا نا, غم آیا, آپ نے کہا اللہ, دل روتا ہے, دل تکلیف میں ہے, آنکھ روتی ہے. وَلَا يَقُولُ إِلَّا مَا رَبُّنَا, جو ہمارا رب جس پر راضی ہے اس کے سوا ہم کچھ کہتے نہیں ہیں. آنکھ رو رہی ہے, دل افسردہ ہے, افسردگی ہے, غم ہے, لیکن ہم اس افسردگی اور غم کے زیر اثر کچھ غلط نہیں کریں گے. صحابی نے ایک صحابی لکھا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے. دوسروں نے کہا یار کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں بھی ہوتے ہیں. یہ موڈز ہیں انسان کے مختلف, اور ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ شغل میں ہے, پتہ نہیں یہ بات صحیح کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یہ بندہ غصے میں ہے, اس کی بات کو اسی بات کے زیر اثر کہ بشری تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ ہم آپ کی ہر بات لکھ لیتے ہیں, آپ کی غصے کی حالت میں کی گئی بات کو اور آپ کی خوشی کی حالت میں کی گئی بات کو بھی لکھ لیں. ہم نے کہا لکھ لو, ان ہوا الا وحی یوحی, میری ہر بات ہوتی وہی ہے, میری ہر بات کسی ایموشن کے تابع نہیں ہے. یعنی میں جب بھی کوئی بات کہوں گا غصے کے زیر اثر نہیں کہوں گا, غصہ آتا ضرور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگیں مبارک جو ہے نا وہ کئی دفعہ پھول جاتی ہیں, چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا. یہ کیا تھا؟ اسی غصے کا اظہار, اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دعا فرمائی. کہا اے اللہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو ڈانٹا, کسی پر غصہ کیا, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا, آپ نے لوگوں کو ڈانٹا, تنبیہ فرمائی مختلف چیزوں پر, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ, آپ کی غیرت اللہ کے معاملے میں, لوگوں کے, انسانوں کے, مظلوموں کے ساتھ ظلم کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آتی تھی, غصہ آتا تھا. آپ نے اس کے زیر اثر لوگوں کو کئی دفعہ ڈانٹا بھی, صحیح تنبیہ کی, برا رد عمل نہیں دیا, غصے میں کسی کے ساتھ برائی نہیں کی, زیادتی نہیں کی, اصل یہ مطلب ہے. اور یہی چیز ہمیں سیکھنی ہے کہ غصہ کب کرنا ہے, کب نہیں کرنا, یہ غصہ کیسے کرنا ہے. اسلام کی ساری تعلیمات, قرآن حدیث کی, اور ہم کچھ جدید نفسیات کی بھی بات کریں گے کہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ غصہ دبا لینا, یہ بھی غلط ٹرم ہے. کہتے ہیں جی غصہ دبا لو, غصہ پی لو, غصہ پینا, غصہ دبانا غلط ہے. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ذہن میں رہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ میں نے کسی کو ڈانٹا, کسی پر غصہ کیا, تو میرا یہ غصہ یا میری یہ ڈانٹ اس کے لیے رحمت بنا دے. یہ ساری میری, اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دے, یہ میری ڈانٹ غصہ اس کے لیے رحمت بنا دے. یہ بھی انسانوں کے حقوق میں سے ہے. اگر میں نے کبھی کسی انسان کے ساتھ غصے کے زیر اثر اس کا دل دکھایا, اس کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا, اور اب میں اس سے معافی نہیں مانگ سکتا, دور چلا گیا ہے, دنیا سے ہی چلا گیا ہے, فوت ہی ہو گیا ہے, تو بھی چاہیے کہ اس کے حق میں دعائے مغفرت کر دوں, اللہ اس کو معاف کر دے, میں نے اس کے ساتھ غصہ کیا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور آپ کا یہ لوگوں کے ساتھ رحم دل اور نرم دل ہونے کا وہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں یہ بھی فکر ہے کہ اللہ میں نے اگر کسی کے ساتھ کیا ہے اس طرح تو اس کو اس کے لیے باعث مغفرت اور رحمت بنا دے. اچھا, اب یہ جو غصہ ہے, اس غصے, اس کے لیے قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوا ہے, غیظ اور غضب. اردو میں ہم دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں. کیا فرق ہے غیظ میں اور غضب میں؟ اہل ایمان کی صفات میں اللہ نے دونوں لفظ استعمال کیے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, غصہ کرتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف کا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اس کا ترجمہ ہم عمومی طور پہ کرتے ہیں غصہ پی جائیں, غصہ دبا لیں, غصہ چھپا لیں. غیظ وہ ہے جو پی لیا جائے, جس کو چھپا لیا, دل میں دبا لیا. بندے کو غصے میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں تھی, دل میں نفرت, انتقام, حسد, بغض, کینہ, یہ غصے کی بڑی مصیبت ہے. کہ قرآن حدیث میں اور ماڈرن سائنس سائیکالوجی میں اینگر مینجمنٹ کے حوالے سے, غصے کے حوالے سے جتنی بھی باتیں آئی ہیں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں, فی زمانہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. جس دور میں ہم جی رہے ہیں, برداشت, تحمل تقریباً ختم ہو کر رہ گیا. ہمارے دور میں, یعنی جب ہم بچپن میں اسکولوں کالج میں پڑھتے تھے, استاد پڑھا رہا ہوتا تھا نا, کئی استاد تیاری کر کے نہیں آتے تھے. نالائق استاد ہوتے ہیں یقیناً, ہر جگہ پر اچھے استاد بھی ہوتے ہیں, کوئی نکمے بھی ہوتے ہیں. اب استاد چاہے نالائق ہی ہو, پتہ چل رہا ہے کہ یار اس کو خود کچھ نہیں آتا, نہیں پڑھا رہا, اس کے سامنے بولتے نہیں تھے. استاد کا ادب احترام تھا. ہمارے سے پہلی جو جنریشن تھی, ہمارے بڑے تھے, انہوں نے اس سے بھی بہتر مثالیں دیکھی, پھر بھی آخر وقت تک استاد کا احترام, ادب, جوتے اٹھانا برداشت کرتے تھے. ماں باپ ڈانٹ دیتے تھے, باپ بڑے بڑے بیٹوں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے تھے, بیٹے بھی برداشت کر جاتے تھے. خاوند مرد عورتوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں کر جاتے تھے, ڈانٹ دیتے تھے, مار دیتے تھے. یہ سب کچھ غصے کے زیر اثر ہوتا تھا نا. عورتیں برداشت کر جاتی تھی, بچے برداشت کر جاتے تھے, شاگرد برداشت کر جاتے تھے, نوکر ملازم برداشت کر جاتے تھے. آج ہم کہتے ہیں جی بڑا بولڈ ہے, یہ بڑا جو ہے نا جی, یہ منہ پر بول دیتا ہے. استاد میں اللہ تجھے آتا ہے کوئی نہیں, آج نہ پڑھانا. استاد کو شاگرد کلاس میں بول دیتا ہے. بیٹا باپ کو, ماں کو بیٹی, وہ منہ پہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا,
آپ پتہ نہیں کس دور کے ہیں، اب ایسا نہیں ہوتا. شاگرد استاد کو بول دیتے ہیں، بچے ماں باپ کو بول دیتے ہیں. برداشت ختم ہو گئی. اس کو ہم نے اس چیز سے کمپنسیٹ کیا ہے. ہم کہتے ہیں ماں باپ بڑے مطمئن ہیں، ماں باپ کہتے ہیں او جی کیا کروں، میرا بچہ بڑا اپ فرنٹ ہے، لحاظ نہیں کرتا جی، منہ پر بول دیتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اینگر مینجمنٹ کی ہوئی ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ جب میرے آگے منہ پھٹ ہو گیا ہے، یا استاد بیچارہ یونیورسٹی کالج میں پڑھا رہا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا. یونیورسٹیوں میں چلے جائیں تو کیا ماحول ہے بھائی؟ یونیورسٹیوں میں شاگرد کی، اسٹوڈنٹ کی عزت تو ہے، استاد کی نہیں ہے. استاد بیچارہ ملازم ہے، غلام ہے، نوکر ہے، وہ پابند ہے، کیمروں کا پابند ہے، وہ پورے ایڈمنسٹریشن کا پابند ہے، وقت پر آ رہا ہے، صحیح پڑھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اسٹوڈنٹ کسی بات کا پابند نہیں ہے، آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، سیدھا بیٹھتا ہے، الٹا بیٹھتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، نہیں کوئی. اب اس بات کو کمپنسیٹ اس بات سے کیا گیا ہے جدید کلچر میں. استاد بڑے متحمل ہو گئے. اب استاد کچھ نہیں کہتے، ماں باپ کچھ نہیں کہتے، نہیں کچھ کہنے جو کا چھوڑا نہیں گیا. بدتمیزی کا، برداشت کا لفظ بدتمیزی سے بدل دیا. اب یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی. اصطلاحات کا درست استعمال، اصطلاح بدل دیتے ہیں، اصطلاح بدل دیتے ہیں، بات وہی ہوتی ہے. یعنی یہ ساری بدتمیزیوں کو، یہ سارے برے رویوں کو برداشت نہیں کہا جا سکتا، اس کو اینگر مینجمنٹ نہیں کہا جا سکتا، یہ مجبوری ہے. تو اینگر مینجمنٹ، غصے پر قابو پانا، غصے کو ٹھنڈا کرنا. ہم بات کر رہے تھے غیظ اور غضب کا فرق. غضب وہ ہے جس میں بندے کو انتقام کی قدرت ہو. ایک بندہ، اس کو غصہ آیا، وہ تھپڑ جڑ سکتا تھا، وہ آگے بڑھ کر مار سکتا تھا، اپنے غصے پر قادر تھا، بدلہ لینے پر قادر تھا. اس نے بدلہ نہیں لیا. یہ کیا ہے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب ان کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے نا، بھئی میں اس کو مزہ چکھا سکتا ہوں، پھر مزہ نہیں چکھاتا، معاف کر دیتا ہے. اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے. اچھا، اسی لیے اللہ کے لیے غیظ کا لفظ استعمال ہوا. اللہ رب العالمین کا غضب ہے، اللہ کو غیظ نہیں آتا، کیونکہ اللہ قادر ہے نا. جب اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ بدلہ لینے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ غصے کو دبانے، پی لینے، یہ بھی کمزوری ہے نا کہ ایک بندے نے غصہ، وہ قدرت نہیں رکھتا اپنے اس ایموشن کے مطابق، قدرت نہیں رکھتا، بیچارہ مجبور ہے، اس نے غصہ پی لیا. تو اللہ رب العالمین تو مجبور نہیں، اس لیے اللہ کو ہمیشہ غضب ہی آتا ہے. انسانوں کے لیے، بہتر انسان کے لیے، امام حسن بصری وہ کہتے ہیں انسانوں کی 3 قسمیں. ایک کامل انسان ہے، پورا صحیح انسان. ایک ادھورا انسان ہے، اور ایک حیوان ہے، یعنی انسانوں کی فہرست سے ہی خارج ہے. مکمل انسان کون ہے؟ مکمل انسان وہ ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے. یعنی اسے جلدی وہ بھڑکتا نہیں ہے، فوری ریئیکشن نہیں دیتا. بہت سے لوگ اس کو حدیث بنا کر بھی کوٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے جب اس کو پڑھا، چیک کیا، تو یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے ویسے، لیکن بہرحال بات درست ہے. تو فرمایا کہ جس بندے کو غصہ آتا ہے، دیر سے چلا جاتا ہے، جلدی، یہ اچھا انسان ہے، یہ ایک مکمل انسان ہے. اور جس کو غصہ بھی جلدی آتا ہے اور جاتا بھی جلدی ہے، یا دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، خیر ہے نا، 50-50، آدھا بندہ ہے آدھا جانور ہے. اور جس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور جاتا نہیں ہے، یہ تو ہے ہی جانور. جیسے راہ جاتے کتے کو اچانک غصہ آ جاتا ہے نا، بھڑکتا ہے، بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کوئی وجہ ہی نہیں، بھونکنا شروع ہو گیا. ایسے ہی جس انسان کو ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے اور جانے کا نام نہیں لیتا، یہ تو انسانوں کے فہرست میں شمار نہیں ہونا چاہیے اس کو. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اچھے انسان قرآن میں، احسان کرنے والے، ایمان والے، ان کی صفت کیا بیان کی؟ جب ان کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے غصے پر، وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، تو درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا، ساروں کو اپنے اپنے جرائم کا پتہ ہے، ہر کوئی اپنی گردن جھکائے کھڑا ہے، تو یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. بلال حبشی ساتھ ہے، حضرت بلال کو بھی پتا ہے کہ مکے کی کس کس زمین پر، کس کس جگہ پر مجھے گھسیٹا گیا، اور گھسیٹنے والوں کو بھی پتا ہے ہم نے کیا کیا کیا. اور نے پوچھا، بتاؤ کیا خیال ہے، کیا سلوک ہوگا تمہارے ساتھ؟
ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا بھائی جو سپہ سالار فاتح مفتوح قوم کے ساتھ غالب مغلوب کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں ہوگا تو وہی ہمارے ساتھ، لیکن انت کریم ابن کریم، آپ بڑے بڑے معزز ہیں، معزز باپ کے بیٹے ہیں، آپ کا خاندان نسب آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ جاؤ، میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا دان تم الطلقاء، جاؤ معاف کیا، درگزر کیا، غلبہ طاقت حاصل ہو جانے کے بعد معاف کیا۔ اور بہت ساری جگہوں پر اللہ نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ جو چھپا ہوا غیظ ہے جس پر قدرت حاصل نہیں تھی، دل ہی دل میں کڑتا رہا، بڑا مصیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آیا ایک شخص کہ اللہ کے نبی مجھے وصیت کر دیں۔ نصیحت اور وصیت میں نا تھوڑے سے بنیادی فرق ہیں۔ وصیت کا ایک چھوٹا سا فرق یہ ہوتا ہے، وصیت ہوتی مختصر، جب کوئی بندہ کہے نا اوصینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ نے یہ پوچھا نا، اور یہ طریقہ یہی تھا، ادب بھی یہی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بھی ہے۔ آپ بھی جامع القلم تھے، اور آپ سے سوال کرنے والے صحابہ بھی اللہ نے جو چن رکھا تھا، لمبی لمبی باتیں نہیں کرتے تھے، لمبے لیکچر، یہ ہماری مجبوری ہے، لمبے لمبے جمعے، لمبے لمبے دروس، لمبے واز کرنے پڑتے ہیں۔ بات ہم نے کمے لوگ ہیں نا، نہ سمجھانے والوں کو سمجھانا آتا ہے، نہ سمجھنے والوں کو جلدی بات سمجھ آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جامع اور مختصر بات کرتے تھے، اور صحابہ بڑے مختصر سوال میں بڑی ساری باتیں پوچھ لیتے تھے۔ اوصینی، مجھے مختصر نصیحت کریں۔ ایک بندے نے سوال بھیجا، اس نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا آپ سے۔ میں جی پوچھیں۔ پھر پوچھا جی ایک تھوڑا معاملہ سے پوچھنا ہے۔ میں کہا پوچھیں نا، میسج کر دیں، کال کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا جی کال پر یا میسج کر دیں، مختصر مجھے بتا دیں۔ 26 منٹ کا میسج بھیج کر کہتا ہے میں نے مختصر وضاحت کر دی، باقی تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے مختصر نصیحت کر دیں، مجھے مختصر قیمتی بات۔ آپ نے کیا فرمایا؟ احادیث کے اندر سب سے چھوٹی، اس سے چھوٹی حدیث نہیں ہے ذخیرہ احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے چھوٹا کوئی کلام نہیں ہے۔ فردد مرارا، اس نے دوبارہ پوچھا، لا تغضب، اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا کوئی تھوڑی سی نصیحت اور کریں، اب آپ سے بات تو کی ہے تو اب یہ تو نہیں ہے کیا؟ پھر آپ نے فرمایا لا تغضب، اچھا کہہ سکتے تھے تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، فلاں فلاں۔ اور وہی بات ہے کہ اقیم الصلاۃ التقوی ہاؤنا، وہ سارے پھر بھی 3-4 جملوں کے مرکبہ، مختصر ترین حدیث، لا تغضب سنگل جملہ ہے، سنگل ایک امر، غصہ نہ کر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر، یعنی اتنی چھوٹی سی بات کے اندر کتنی ساری باتیں ہیں، غصہ نہ کر، ساری زندگی کا نچوڑ اسی میں۔ یہ حدیث، یہ موضوع ہی اور یہ حدیث ہی، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا، یعنی آپ کو لگے مولوی صاحب شاید خود بڑے پاک صاف ہیں، خود بڑے اس طرح کے ہیں، نہیں بھائی، میں خود مجھے بہت ضرورت ہے خود غصے پر کنٹرول پانے کی، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث ساری زندگی کے لیے رول ماڈل ہے، خاص میرے جیسے بندے کے لیے۔ میں نے اپنے اوپر غور کیا، انسان ساری زندگی سیکھتا ہے نا، اپنے آپ سے سیکھتا ہے، اپنے چھوٹوں سے سیکھتا ہے، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ بندہ اپنے چھوٹوں سے سیکھ لے۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا، کسی بندے نے کوئی بات بتانی بھی نا، میں نے فلاں سے سیکھی، تو کہتے ہیں میں نے شیخ سے سیکھا، میں نے استاد سے سیکھا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کئی دفعہ بندہ نا یہ بھی ذکر کرے کہ میں نے چھوٹوں سے سیکھا، میں نے اپنے بچوں، میں نے اپنے شاگرد سے سیکھا۔ استاد کو چاہیے کئی دفعہ وہ بھی یہ کہے کہ میں نے اپنے شاگردوں سے سیکھا، والدین کہے میں نے اپنے بچوں سے سیکھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے سیکھا، چھوٹی 8 سال کی بیٹی سے سیکھا۔ تو نے کہا بابا مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ میرا سر نہ پھاڑ دیں۔ اس کا بیٹا کیسی بات کر رہی ہو، سر چوم کے اس کا کہا۔ میں نے کہا بیٹا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، آپ کو نہیں پتا میں آپ کا سر کیسے پھاڑ سکتا ہوں۔ نے کہا بیٹا وہ بابا آپ نے فلاں ٹائم کہا تھا نا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ میں نے سوچا ہاں کہا تو تھا بیٹا، میں غصے میں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں سر پھاڑ دوں گا بیٹا، وہ تو آپ کو ڈرانے کے لیے غصے میں کہہ رہا تھا۔ اب سوچا ہے کہ یار ممکن ہی نہیں کہ میں اپنے بچے کا سر پھاڑوں کبھی، ممکن ہی نہیں کہ میں اپنی بیٹی کی ٹانگ توڑ دوں کبھی،
لیکن یہ جو میں نے غصے میں جملہ کہہ دیا، سوچے سمجھے بغیر، اس وقت غصہ تھا، کارٹیزول لیول اور میرا وہ ہائی ہوا تھا. کارٹیزول کو نا میں شیطان کہتا ہوں. جسم کے اندر مختلف ہارمونز ہیں نا، ان میں سے کارٹیزول جو ہے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان یجری من ابن آدم کمجرى الدم، وہ خون میں دوڑتا ہے شیطان. تو یہ کارٹیزول اصل میں شیطان کے دوسرا نام ہے. جب یہ جسم میں دوڑتا ہے نا، خون میں گردش کرتا ہے، تو بندے کا رگیں پھول جاتی ہیں، جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے. I'm shackling with anger. یہ وہ سچویشن بن جاتی ہے. تو یہ شیطان جب غصے میں دوڑتا ہے نا، تو دماغ سب سے پہلے، سائنس بھی کہتی ہے، سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ فیل ہو جاتا ہے، اور انسان وہ کچھ بولتا ہے جو اس کا مقصد نہیں ہوتا. غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، طلاقیں دے بیٹھتے ہیں لوگ، جھگڑے کر بیٹھتے ہیں. جتنے لوگ کسی انسان سے دور ہوتے ہیں نا، وہ اس کے غصے کی وجہ سے دور ہوتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ ہم نے نا غصے کو بڑا خوبصورت نام دے دیا ہے. کوئی میرے جیسا ہی ہوگا، چلو لوگ ادب میں اس کو کہتے ہیں غصہ کرتا ہے. نہیں، غصہ نہیں کرتا، کہتے ہیں بڑے جلال والا ہے. جلال جلول کچھ نہیں ہوتا، وہ ہوتا غصہ ہی ہے. وہ آپ اس کے ڈر کے مارے اس کے منہ پر کیا نہیں رہتے ہو، مولوی صاحب غصہ نہ کرو، حضرت صاحب تھوڑا غصہ کٹ کرو، اور سر پلیز تھوڑا غصہ نہ کرو. وہ کہہ نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں بھئی ہمارے سر جو ہے نا بڑے جلال والے ہیں. جلال جلول کوئی نہیں ہوتا، اصل میں ہوتا وہ غصہ ہی ہے. اگلے کو بھی بتانا چاہیے. اب یہ جو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ بابا مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ آپ میرا سر نہ پھاڑ دیں، تو یہ کیوں ڈر لگتا ہے اس کو کہ یہ میں نے وہ بات کہی ہے غصے کے اندر جو میں کر نہیں سکتا. جب میں نے اس کو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں بھی، روشنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا نا یا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. سادہ ترجمہ میں اس کا کیا کرتے ہیں کہ وہ باتیں نہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. اس کا ایک اور مفہوم ہے، وہ باتیں نہ کہو جو تم کر سکتے نہیں ہو. وہ نہ کہا کرو جو تم کر سکتے نہیں ہو. میں تیری تون مروڑ دیا گا. اچھا یار ذرا رک کے سوچ، تم مروڑ سکتا ہے تون اس کی؟ اب جب 10 سیکنڈ رک کر، نہیں یار میں تو اس کی تون نہیں مروڑ سکتا، لیکن کہہ دیا ہے تم نے کر سکتے نہیں ہو، میں تیری جان کاٹ لاں گا. کیوں کاٹ لیں گا؟ جان نکالنا تیرے اختیار میں ہے. سوچ تو صحیح نا تو نے کیا کہا ہے. یہ غصہ جو ہے، اس کی مذمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی، اور یہ جو ساری احادیث ہیں جن کے اوپر ابھی ہم بات کریں تو بڑی لمبی چلی جائے گی، کیوں ہے کہ یہ غصہ صرف بذات خود مسئلہ نہیں ہے. یہ آگے بہت ساری بیماریاں، آگے بہت سارے مسئلے لے کر آتا ہے. انسان کی زبان کے اور عمل کے دونوں کے مسئلہ لے کر آتا ہے. زبان سے اتنا کچھ لے کر آتا ہے کہ انسان غصے میں سب سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول کھوتا ہے، اور زبان میں گالی دے دی، بہتان لگا دیا، غیبت کر دی. کسی پر بہتان بندہ کیوں لگاتا ہے؟ اس پر غصہ ہوتا ہے تو بہتان لگاتا ہے نا. کسی کی غیبت کیوں کرتا ہے؟ اس سے نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے نا. احسان فراموشی، اچھے خاصے بندے کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، اس کے بڑے احسانات ہوتے ہیں، چونکہ غصہ آتا ہے اس کا احسان بھول جاتا ہے. شماتت یعنی اس کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی. ایک دوست تھا، بڑا اچھا دوست تھا، اب اس سے غصہ ہو گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، اب اس کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی. یہ شماتت بڑی بری چیز ہے. یہ بھی قطع رحمی، اچھا خاصا رشتہ دار ہے، چچے مامے کا پتر ہے، خونی رشتہ ہے، غصہ قطع تعلقی ہوئی پڑی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہادری نہیں ہے، غصہ بہادری نہیں ہے. یعنی کیا ہے غصہ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الشدید بالسرعہ، حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو غصہ کر دکھائے. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جو غصہ دکھائے اصل میں کمزور ہے، اصل میں بزدل ہے. یعنی جو غصہ دکھا رہا ہے وہ اصل میں بزدل ہے، جو غصے پر قابو پا رہا ہے وہ اصل میں بہادر ہے. جو غصہ دکھا رہا ہے بزدل کیوں ہے؟ کیونکہ غصہ دکھاتا ہے کمزور پر. یہ بھی بڑا بہانہ ہے نا ہمارے پاس. مجموعی طور پر ہماری قوم غصیلی قوم ہے، غصیلی. پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، کیوں آیا. ہم نے ہندوؤں سے ساری غلط باتیں تو لی ہیں، ہندوؤں سے ساری غلط رسومات تو لی ہیں. ایک دن میں مختلف مذاہب کے مطالعے کے دوران ایک بات پڑھا تھا، میں نے کہا یار ہندو دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے، انڈیا میں سارے ہندو پائے جاتے ہیں اور بڑی تعداد ہے. اور یہ ہندو مت جو ہے بڑا پرانا مذہب ہے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ الہامی ہے کہ نہیں ہے، لیکن سب سے پرانے مذاہب میں سے ہندو بچے کیوں ہیں ابھی تک؟ یعنی دنیا سے بڑے مذاہب، ہزاروں کے تعداد میں ادیان اور مذاہب ختم ہو گئے ہیں، ہندو کیوں بچے ہوئے ہیں؟
فوراً تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہر چیز کے آگے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم نے یہ برداشت کیوں نہیں سیکھی، یہ سوری، معافی اور تھینک یو کیوں نہیں سیکھا. ہم میں سے ہر بندہ لڑنے مرنے پر تیار ہے، اور یہ اس لڑنے مرنے کو ہم نے یا تو جلال کا نام دیا ہوا ہے یا اس کو غیرت کا نام دیا ہوا ہے. جو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں ہوتا اصل میں غصہ ہے. جو جلال میں آ کے استاد بچے کو تھپڑ جڑ دیتا ہے، استاد شاگرد کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، اعتدال کھو دیتے ہیں نا. ان ساروں کو اصطلاحات اچھی دی ہوئی ہے، اصل میں غصہ. سب سے زیادہ ہمارے معاشرتی رویوں میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ میں اس کے لیے سوچ رہا تھا کہ ہمیں اس چیز کو فیشن بنانے کی ضرورت ہے. برداشت کو فیشن میں لانے کی ضرورت ہے. برداشت کو فیشن میں، ٹرینڈنگ میں لانے کی ضرورت ہے. ہم نے ٹرینڈنگ میں کیا لایا ہوا ہے؟ وہ گالی نہیں برداشت کرتا. خود بھی ہم یہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں بڑا باریک فرق ہے غصے کی. اللہ تعالیٰ نے غصے کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جائز غصہ ہے نا، اس کے لیے لفظ کا استعمال کیا، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. جتنا کو تم پر ظلم ہوا ہے نا، اس ظلم کے مطابق اگر تم وَلَمَنِ انتَصَرَ، مدد سے ہے، مدد سے انتصار، یعنی اگر تم کسی کی مدد لے کر اپنے ظلم کو، مظلومیت کے اس دائرے سے نکلنا چاہو تو نکلو، اتنا کو خیر ہے، اتنا کو بدلہ لے لو. لیکن دوسری طرف کیا، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. نہ لوگے نا بدلہ تو یہ بہت اچھا ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو یہ اچھا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کہتے ہیں میں نہیں برداشت کرتا. یہ میں نہیں برداشت کرتا یہ جملہ فیشن ہے. میں برداشت کر لیتا ہوں یہ جملہ فیشن نہیں ہے. اس جملے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمزوری. کو بندہ یہ کہ بھائی جان میں معاف کرتا ہوں، وہ اگلا اس کو سمجھتا ہے کہ یار پاگل ہے. اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کچھ سکھایا ہے، کیا سکھایا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنے میں. لمبی باتیں تو ہم نہیں کر سکتے، موٹی موٹی بات ہے نا. پانی پی لو، وضو کر لو، غسل کر لو. کیوں؟ غصہ آگ ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آگ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. آگ ہے مثلا ایک تو بندے کو جلاتی ہے، بھڑکاتی ہے، شیطان کی طرف سے آتی ہے. اور ایک بڑی لطیف بات ہے، یہ بھی مجھے ایک بچے نے سمجھائی. وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا میرے سے آدھی عمر کا. اس نے مجھے کہا، اس نے کہا بھائی جان جو غصہ ہے نا یہ ایسی آگ ہے، اگر اس کو کنٹرول کر لیں تو روشنی دیتی ہے، اس کو کنٹرول نہ کریں تو آگ لگا راکھ کر دیتی ہے. یعنی غصہ، جیسے ہم نے شروع میں بات کی، اللہ کی نعمت ہے. اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو انسان کے لیے روشنی بن جائے، اور اگر یہ غصہ آپ کو کنٹرول کرے گا تو آپ کا سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گا. تو اسلام نے کیا تعلیم دی؟ غصہ آئے کیا کرو؟ پانی پی لو، ٹھنڈا کرو. وضو کر لو، ٹھنڈا کرو. زیادہ ہی آ رہا ہے غسل کر لو، اوکے. جگہ بدل لو، جس جگہ پر کھڑے ان حالات کو بدل لو. اور سب سے مشہور حدیث آپ نے اکثر سن رکھی ہے، جو غصے میں کھڑا ہے بیٹھ جائے، جو بیٹھا ہے لیٹ جائے، جو لیٹا ہے سو جائے. ٹائم پاس کرے، برداشت، خاموشی اختیار کرے. اچھا اس کے اندر بھی حکمت ہے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھ کیوں جائے؟ غصے کے اظہار کرنے کا جو پوسچر ہو سکتا ہے نا، کھڑا ہے نا، اس کا ممکن ہے کہ فوراً مکہ جڑ دے، فوراً تھپڑ رسید کر دے، بات بڑھ جائے گی نا. اس پوسچر کو بدل لے، کھڑے والے پوسچر سے بیٹھ جائے کم از کم. اور جو بیٹھا ہے نا یہ اٹھ کر مار سکتا ہے، اٹھ کر بات آگے بڑھا سکتا ہے. بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. لیٹنے میں بھی اگر زبان بند نہیں ہو رہی، سونے کی کوشش کرے، دماغ کو سائن دے کہ ٹھیک ہے خاموش رہنا. تو اللہ رب العالمین مجھے سب سے پہلے جو بیان کر رہا ہے، جس کے کان سب سے قریب ہیں اس کے سننے کی سماعت بولنے کے، سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے. غور کرے نا انسان اپنے اوپر تو انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے سے بڑا کچھ ملتا ہے. جتنے لوگ بھی مجھ سے دور ہیں، ناراض ہیں، وہ کیوں ہیں؟ میرے غصے کی وجہ سے. کسی بھی بندے نے مجھے غصے کی حالت میں دیکھا ہے، یا اس نے مجھے غصے سے میرے سے کوئی بات سنی ہے، یا وہ میرے غصے کا کبھی کہیں شکار ہوا ہے اس کے دل میں؟ نہیں تو. اور اللہ تعالیٰ ساروں کے عیبوں پر پردے ڈالے.
اگر ہمارے عیب کھل جائیں لوگوں کے سامنے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہے نا. یہ تو ہم چلتے پھرتے ہیں ایک دوسرے سے سلام دعا لینے کے قابل کیوں ہیں کہ اللہ نے بہت سارے پردے رکھے ہوئے ہیں. اللہ ان پردوں کو سلامت رکھے. لیکن ہمیں خود اپنے اوپر غور کرنا چاہیے نا. ہمیں خود اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں زندگی کیسی گزار رہا ہوں, میرے معاملات اور میرے رویے کیسے ہیں. تو جب ہر بندہ غور کرے گا وہ دیکھے گا نا کہ جتنی رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں, جتنے لوگ مجھ سے ناراض ہیں, جتنے میرے مسائل ہیں میرے گھر میں, میرے بیوی بچوں کے, وہ سارے کیوں ہیں؟ غصہ. اور اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا تعلیمات اور احادیث کے مطابق اس کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی پیاری ایک اور بات میرے ذہن میں آگے ختم کرنے سے پہلے, حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ کو کہ عائشہ مجھے پتا ہے تمہیں غصہ کب چڑھتا. دیکھیے جو بات ہم نے شروع میں کی تھی, غصہ آ جانا فطری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ جاتا تھا. میاں بیوی کا تعلق کتنا قریبی ہے, دیکھیں سیدہ عائشہ, امی عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کتنا خوبصورت ہے. حضرت عائشہ نے بھی ایک موقع پر کہا, اللہ کے نبی مجھے پتا ہے کہ کب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اور کب آپ مجھ سے خوش ہوتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب آپ مجھ سے خوش ہوتے ہیں نا تو جو پیالے میں پانی پیتی ہوں نا, تو جس جگہ سے میں نے پانی پیا ہوتا ہے اسی جگہ سے آپ پانی پیتے ہیں. جب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ پیالے کے دوسری طرف منہ لگا کے پانی پیتے ہیں. اچھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, کہا عائشہ مجھے پتا ہے کہ کب تم غصہ ہوتی ہو اور کب تم غصہ نہیں ہوتی. آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ نے عائشہ جب تم مجھ سے غصہ ہوتی ہو نا تو تب تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم, یا تب تم دعا مانگتی ہو یا رب ابراہیم. جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا تب وہ کہتی رب محمد کی قسم, یا رب محمد کہہ کر دعا مانگتی ہو. مجھے پتا چلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہا کہ عائشہ دیکھو اس غصے پر قابو پانے کے لیے میں تمہیں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. یعنی یہ تو طریقہ تم نے میرے ساتھ رکھا ہوا ہے نا, میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی واذھب غیظ قلبی. اللہ مجھے معاف فرما, یہ جو میرے دل کے اندر غیظ آتا ہے اس غیظ کو مجھ سے دور فرما, اور وَأَجُرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ, اور مجھے شیطان سے محفوظ فرما. یہ وہ ساری بات کا ہماری خلاصہ ہے جو ہم نے شروع سے اب تک کی, کہ غصے سے ہو جانے والے گناہوں کی اللہ مجھے معافی دے دے, میرے دل کو غصے سے پاک فرما دے. اور یہ جو سارا شیطان کا حملہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے, لوگ دام کرانے آتے ہیں نا اکثر, تو آپ, میرا بھی یہی ماننا ہے اور جتنے بھی کسی عامل سے آپ پوچھیں کہ بھئی شیطان جن اس پر حاوی ہو گئے, کب حاوی ہوتا ہے؟ کسی بھی آپ عامل سے پوچھ لیں جو دم درود کرتے ہیں, ورد وظیفہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں شیطان سب سے زیادہ انسان کے اوپر حاوی تب ہوتے ہیں جب وہ غصے کی انتہائی کیفیت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یہ جو غصے کی ہم نے بات کی بھائیو, یہ ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے اور یہ کسی وقت میں کلینیکل یعنی ایک جسمانی بیماری بھی بن جاتی ہے. خیر اس کا اسباب اور اس کے علامات اور اس کا علاج بڑا طویل ہے. ایک بات یاد رکھیے جو میں اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں, غصے کا علاج کرنا فرض ہے. کسی بھی اور بیماری کا علاج کرنا فرض نہ بھی ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا غصے کا علاج ضروری ہے. کوئی بھی اور بیماری ہے نا, اس کو کسی بھی طریقے سے بندہ اس کو برداشت کر لیتا ہے, کیونکہ باقی ساری بیماریاں انسان کو جو بھی ہیں وہ اس کے اپنے تک ہیں. بندے کو ہارٹ کی بیماریاں ہیں نا, وہ بیماری اس کی اپنی ذات کہتا ہے. غصے کی بیماری یہ ایسی بیماری ہے جو پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے. اور یہ بیماری صرف اکیلی بیماری نہیں ہے, اس بیماری کے ساتھ کئی بیماریاں اور آتی ہیں جن میں سے ہم نے چند ایک کا تذکرہ کیا. تو اس کے علاج کے لیے یعنی روحانی, جیسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ذکر کیا, نفسیاتی جیسے ماڈرن سائیکالوجی نے بہت ساری چیزیں نکالی ہیں, اور جیسے جسمانی دوائیوں کے ذریعے سے, کلینیکل میڈیکل تھراپی کے ذریعے سے اس کا علاج یہ کرنا چاہیے. یہ فرض ہے. کیوں کہ غصہ کئی دفعہ بندے کو کلمات کفر تک لے جاتا ہے. ایک شخص کو میں نے سمجھائی بات کرتے کرتے کہنے لگا میں رسول اللہ کہوں تو رہن دے ایڈا, تو شریعت نہیں سمجھاتا مینوں, تو رہن دے, سانوں نہیں پتا دین دا. غصے میں ہوتا ہے نا بندہ تب یہ کہتا ہے, غصے میں رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیتا ہے, غصے میں اللہ کے حکم کا انکار کر دیتا ہے, غصے میں شریعت کی, تو یہ چیز بندے کو کفر تک لے جاتی ہے نا. اس کا علاج کریں. اللہ تعالیٰ ساروں کو اسے محفوظ فرمائے. ہمارے ملکی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ہم وقتاً فوقتاً اس پر بات کرتے رہتے ہیں. اصل میں تو بھائیو ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. فلسطین میں, افغانستان میں, انڈیا میں, پاکستان میں, عالمی منظر نامے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے, ہم اپنی عقل اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس پر جتنی بھی بات کرتے ہیں, اصل میں تو یا اللہ جانتا ہے حالات کو, یا جن لوگوں کے کرنے کے یہ کام ہے جو لوگ اس کے اندر پیش ہیں وہ جانتے ہیں. حماس نے معاہدہ کیا, ان کے گھر کا مسئلہ ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے جتنی قربانیاں دی, تاریخ کی سب سے عظیمت کی داستان انہوں نے رقم کی.
اگر وہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے حق میں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اندر بہترین جو ہے نا وہ صورت عطا فرمائے۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی صورت میں پاکستان کے دشمن خارجی تکفیری عرصے سے چھپے بیٹھے ہیں۔ پاکستان مستقل افغانستان کو کہتا ہے بھئی تم ہمارے برادر اسلامی ملک ہو، یہ ٹی ٹی پی والے ہمارے حوالے کرو، خارجی تکفیری یہ ہماری ساری جو ہے نا مغربی سرحد کو انہوں نے خراب کیا ہوا ہے، دہشت گردی پاکستان میں وہاں سے ہو رہی۔ نامعلوم کس سازش کا شکار ہوئے ہمارے افغان بھائی، جا کر انڈیا سے پینگیں بڑھاتے ہیں۔ آج اجیت دوول سے جو ہے نا ملاقات کر رہے، ظاہری بات ہے معیشت کے لیے تو نہیں گئے، پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے گئے۔ انڈیا دھمکیاں دے رہا ہے دوبارہ سے، پہلے ایک جنگ ہو چکی اکتوبر میں بھی، بہت سارے عالمی مبصرین کہتے ہیں جنگ کا امکان ہے، نہیں تو دسمبر میں اگلے الیکشن آنے ہیں، مودی نے ووٹ لینا ہے، پاکستان پر حملہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ افغانیوں کو نے جو جانتے بوجھتے یا اپنی ناسمجھی میں پاکستان کے دشمن خارجیوں تکفیریوں کو، یہ تحریک طالبان پاکستان والوں کو پناہ دے رکھی تھی، پاکستان نے اپنے ایئر سٹرائک کے ذریعے سے حملہ کر کے ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر کو کابل کے اندر گاڑی میں ہٹ کیا، اس کے ساتھ اس کے جونیئر ان کو بھی جو جس کے وہ حقدار تھے اس کے مطابق انہوں نے سلوک کیا، مارے گئے وہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام ظاہر باطن چھپے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ بقا، دوام اور استحکام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، اللہ تو اپنی جناب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے حکمران یا تو وہ بے بس ہیں یا وہ کسی سازش کا شکار ہیں، جو سازشوں کا شکار ہیں اللہ ان کو ہم سے دور فرما، ان کو نیست و نابود فرما۔ جو بیچارے بے بس ہیں اللہ ان کو طاقتیں، قوتیں، ان کو عزتیں، غیرتوں کا سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔